جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن کا سوال نامہ میں نے ابھی پڑھا ہے، تو واقعتاً ایک بڑے خطرناک اور سویر قسم کے مسئلے میں یہ مبتلا ہیں اور ایک بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زندگی پوری کی پوری انسان کے لیے آزمائش ہے، اور کوشش کریں کہ اس آزمائشی وقت کو، اس زندگی کو اور اپنے اس ٹائم پیریڈ کو جو باقی ہے زندگی کا، اسے اس طرح ہم گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ رہا مسئلہ کہ جن معاملات میں آپ پریشان ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو دل بھی کرتا ہے اور بڑے گناہ میں مبتلا بھی ہیں، جن میں سے آپ نے ایک کا ذکر کیا جس کو استمناء کہا جاتا ہے ہمارے عربی زبان میں، اور انگریزی میں مسٹربیشن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے مشت زنی کا لفظ بولتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت آپ خود بھی اس کو محسوس کر رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ کبھی فعل ہے، برا فعل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہے، اور اس میں نافرمانی اور گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے یہ کر رہی ہے کہ آپ کی جو ولنگ پاور ہے، یعنی کچھ کرنے کی جو طاقت ہے، اسے ختم کر رہی ہے، اور یہ ذہنی طور پہ یہ چیز انسان کو مفلوج بنا دیتی ہے۔ وہ کسی مرد میں ایسی عادت ہو یا کسی عورت میں ایسی عادت ہو، وہ بالآخر انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، ڈپریشن میں اس قدر لے جاتی ہے کہ انسان زندگی میں یہ طے کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی جو ول پاور ہوتی ہے، قوت ارادی جسے بولتے ہیں، اس کی وہ انتہا درجے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا نقصان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی، مرد ہو یا عورت، صحت بہت متاثر ہوتی ہے، اور صحت کے متاثر ہونے کی وجہ سے جب اس کے نکاح یا شادی کا وقت آتا ہے تو پھر جو ازدواجی معاملات ہیں ان کو نبھانا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پھر بعد میں کل کلاں بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے جو معاملات ہیں وہ بھی کرنا بہت حد تک اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک اور پرابلم اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی جو نکاح ہے، بالخصوص عورت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ اس کے نکاح میں بھی، اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پہ بھی اس کا ایک برا اثر اس طرح پڑ سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بدظن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات نشان کی صورت میں، ایک مخصوص حصے پہ نشان کی صورت میں، اور بعض اوقات اندرونی کسی تبدیلی کی صورت میں یہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے، جن کا بعض اوقات موقع پہ تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں کل کلاں اگر یہ چیز ڈسکلوز ہوتی ہے تو خاوند کی طرف سے یہ اس کے لیے ایک بدظنی کا، بدگمانی کا ایک رستہ کھولنے میں یہ چیز معاملت کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز، اس کی شناعت اور اس کا برا ہونا، اس میں تو آپ بھی کلیئر ہیں۔ میں نے مزید اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دی ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں اور بچنا چاہتی ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ سے بخشش طلب کرنے والا، ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ طے کر لیں کہ زندگی میں جو آپ سے جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک برا خواب سمجھ کے بھول جائیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ سے ایسا کچھ سرزد ہوا ہے۔ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور نئی زندگی میں اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو کلیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ وہ معافی، وہ توبہ سجدوں میں دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ذریعے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے، اللہ سے دعا مانگنے کے ذریعے۔ تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ اپنی جو سابقہ جو کچھ ہوا ہے اسے آپ بھلائیں، کیونکہ شیطان گناہ چھڑوانے پر انسان کو لاتا نہیں ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بھی خوف پیدا کر دو کہ تیرے لیے تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہے، تیری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی، تو بہت ہی برا آدمی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ابھی بھی بہت اچھی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت سارے معاشرے کے فتنوں کے آگے اپنے آپ کو ایک دیوار ثابت کیا ہے، اور ابھی بھی
ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آپ کا، انشاءاللہ العزیز بہت جلد اپنے آپ کو آپ ریکور کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ اس چیز کو، اس عمل کو چھوڑنے کا آپ مکمل تہیہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توبہ مکمل طور پہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا عمل کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خلوت سے بچائیں، یعنی کوشش کریں کہ آپ پر کوئی ایسا ٹائم دن میں یا رات میں ایسا نہ آئے جس میں آپ روم میں، اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ خلوت سے اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کریں۔ اور واش روم قضاء حاجت کے لیے جب آپ جائیں تو بھی بات کے لیے آپ جائیں تو اس وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کو ضرور لازماً پڑھ کے داخل ہوں۔ تیسری اس میں بڑی اہم چیز ہے، اس پہ بھی غور کریں اور اس کو بھی ترک کرنے کی کوشش کریں، وہ ہے اسمارٹ فون، موبائل اور اپنی نظر۔ یہ چیز جو نظر ہے، یہ انسان کو اگر یہ بگڑ جائے تو بہت دور پھینکتی ہے جا کے، اور انسان کی بربادی اور تباہی میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور نظر کو بگاڑنے میں ایک بہت زیادہ کہہ لیں آپ کے تعاون اور کنٹریبیوشن اپنا دے رہا ہے موبائل، اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی مکمل سہولت۔ یہ چیز انسان کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے، اگر ممکن ہو تو کوشش کر لیں کہ موبائل سے، اسمارٹ فون سے اپنی جان بالکل چھڑوا لیں، یا کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 1-2 مہینے کے لیے اس کو ترک کر دیں، اس حد تک ترک کر دیں کہ یہ آپ کے پاس بالکل بھی نہ رہے۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز بہت معاملات آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ اگر کوئی برا خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا کوئی بری عادت روائز ہونے لگتی ہے تو میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، یا 2 نفل پڑھنے ہیں مثال کے طور پہ، یا 4 نفل پڑھنے ہیں، یا 2 روزے رکھنے ہیں، یا 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو گناہ انسان چھوڑنے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ یہ شرط لگا لے اپنے اوپر کہ اگر میرے سے یہ کوئی غلط کام ہوا تو میں اتنی عبادت کروں گا اور اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نیکی اور تقوی اختیار کروں گا۔ اس سے بھی انسان کے لیے گناہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگلی میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو پیر اور جمعرات، ان 2 دنوں کے روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ ان 2 دنوں کا روزہ انشاءاللہ العزیز اتنا تقوی اور اتنی انسان کی بیٹری چارج کر دیتا ہے جس سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں، اور بہت ساری دعاؤں میں سے یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر برا خیال کوئی بھی پیدا ہو تو فوری طور پہ اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوکیں، ہلکا سا تھتکاریں، اور اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، اور ساتھ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ ان سب چیزوں کو اپنانے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، بفضل اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو بری عادت یا بری لت ہے یہ انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اب رہا آخری مسئلہ آپ کے نکاح اور آپ کی شادی کے حوالے سے، اس میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو گاہے گاہے ضرور محبت اور پیار کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کی بہنوں میں کوئی بڑی ایسی خاتون یا کوئی بڑا ایسا شخص جس پہ آپ کو بھی پورا اعتماد ہو، آپ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو، محرم ہو آپ کا، اگر اس کے ذریعے سے بات کہلوائی جائے تو وہ بھی کی جائے تو یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں اب یہ جو خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ماضی میں میرے سے بہت غلط ہو چکا ہے، اور اگر ان فیوچر بھی مطلب میری شادی نکاح بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ لت میرے سے چھوٹنے نہیں پائے گی، یہ جو چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ذہن سے بالکل نکال دیں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو حدیث پیش کی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سارے معاملات ویسے ہی کر دے گا جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ ماضی کو بھی بھول جائیں اور مستقبل کے کسی بھی اندیشے سے پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے جو اپنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آپ کے ساتھ آ کے کرتے تھے، بہت کچھ آ کے بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اسلام کو یہی کہتے تھے کہ توبہ کا در کھلا ہے آپ کے لیے اس وقت تک جب تک آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر، آپ کی جسم میں ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ کے جسم میں موجود ہے، اور سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل چھڑا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی جتنا ہوگا
اللہ تعالیٰ اس لت سے، اس عادت سے ضرور بچائے گا۔ رہا نکاح کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، میں ایک میسیج آپ کے والدین کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ میں الگ سے بھیج رہا ہوں، وہ آپ ان کو سنوائیں، وہ ساری نصیحت ان کے لیے ہوگی، اور آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مناسب حد تک اپنی کوشش اور کہنے کی حد تک اور کہلوانے کی حد تک اپنی جو آپ کی ایفرٹ ہے وہ آپ جاری رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور نکاح اور شادی اور اچھے رشتے کے لیے آپ ایک دعا میں بتا رہا ہوں، سورہ القصص 20ویں پارے میں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے اوپر اپنے آپ کو بالکل رضامند رکھیں، قطعی طور پہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ خودکشی کی طرف جانا، اپنے جسم کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، کٹ لگانا، آگ میں جھلسنے کی کوشش کرنا، چھلانگیں لگانا، یہ سارے جو کام ہیں یہ ایک مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ یہ شیطان ایک بڑی ایکسٹریم پہ آپ کو لے جا کر آپ کو تباہ کرنے کی پوری سازشیں کرتا ہے، اور اللہ کا فضل سمجھیں اپنے اوپر کہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا حادثہ آپ سے سرزد وہ نہیں کروا سکا، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا کہ جس سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ کی ذات تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والی ہے۔ اور آگے کہا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس بندے نے اپنے آپ کو تکلیف یا اپنے آپ کو قتل کیا، اس بندے کو اللہ کہتا ہے میں آگ میں ڈالوں گا، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز بڑی آسان ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ کو اس طریقے سے مارنا، پیٹنا، ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نفسیاتی اور ذہنی اور روحانی طور پہ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گی کہ کس طریقے سے آپ میں بہتری آ رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند کریں، اور جلوت کو اختیار کریں۔ عام طور پہ جب ایسی کنڈیشن انسان کی ہوتی ہے تو اسے لوگوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ لوز کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اپنی خود اعتمادی کو کھو دیتا ہے، تو اسے لوگوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ خلوت کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ خلوت سے آپ نے بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت لوگوں کے اندر گزارنا ہے، اور اچھے لوگوں میں گزارنا ہے، برے لوگوں کی مجلس محفل سے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ اگر آپ کالج، یونیورسٹی یا کسی جگہ پہ آپ کا آنا جانا ہے تو اپنی نظر کو مکمل بچائیں، اور ہر صورت ایسے لوگوں کی محفل و مجلس کو اختیار کریں جو اچھے لوگ ہیں، اور خلوت سے بالکل اجتناب، خلوت سے بھی بچنا ہے، برے لوگوں کی محفل اور مجلس سے بھی بچنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو آپ کی اس مشکل اور مصیبت سے ضرور نکال دے گی، ایک صحت مند زندگی آپ جئیں گی، اور ایک صحت مند مومن مسلمان جب آپ بنیں گی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے، جب آپ اس انداز میں پیش ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ اپنا فضل آپ پہ ضرور کرے گا، اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کب یہ سارے معاملات ہونے ہیں، وہ اپنے وقت مقررہ پر آپ کے لیے ان معاملات کو ضرور آسان کرے گا۔